جی تو ناظرین، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اور سجاد بھائی ہاتھ لاگ ہی گئے، تو میں آج آپ کے سامنے خود شناسی کی پہلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آئیے آپ کو میں خود شناسی کی پہلی قسط سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک تھا بادشاہ، بڑی شان و شوکت اور جاہ و جلال والا بادشاہ، بڑے محل اور وسیع و عریض سلطنت کا مالک بادشاہ، نیک و رحم دل اتنا کہ دشمن کے لیے بھی طبیب بھیج دے، اور ظالم و سفاک اتنا کہ انسانی کھوپڑیوں کو مینار تعمیر کرتے۔ ایک تھا بادشاہ۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جس کی عمر 30 سے 40 سال یا اس سے زائد ہے، اس نے اپنی نانی دادی سے تاروں بری راتوں میں ایسی کئی کہانیاں سنی ہوں گی۔ ان بادشاہوں کے مزاج بھی بڑے نرالے تھے۔ جب دل میں آتا لشکر تیار کرتے، گھوڑے پر زین ڈالتے، پاؤں رکاب میں رکھتے اور سر پر گھوڑے دوڑاتے، دسترخوان کی طرح بچھی خدا کی زمین پر جہاں تک چاہتے ہاتھ بڑھا لیتے۔ نہ انسانی حقوق کی پاسداری، نہ بین الاقوامی قوانین کا ڈر۔ شہروں کو برباد کرتے، بستیاں اجاڑتے، تختوں کو تاراج کرتے، جہاں تک چاہتے سلطنتوں کو وسیع کرتے جاتے۔ جہاں جا کے فاتحین کے پاؤں رک جاتے، تلواریں نیاموں میں چلی جاتی تو مورخین کے قلم باہر آ جاتے۔ فاتح بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوتا کہ اس کی قدم قدم فتح کی عظیم الشان تاریخ لکھی جائے۔ ان اور علاقوں کو بھی ہماری سلطنت کا حصہ لکھا جائے جہاں تک ہمارے قدم نہیں پہنچ سکے۔ مورخین بھی صاحب نظر تھے، وہ جانتے تھے کہ غلطی نہ تاریخ معاف کرتی ہے اور نہ شریعت۔ اس لیے مورخین جہاں جہاں فاتحین بنفس نفیس پہنچے تو وہاں کا ذکر تو تفصیلاً کرتے، لیکن وہ علاقے جو بادشاہ کے زیر تسلط تو آ جاتے لیکن بادشاہ یا اس کا لشکر وہاں تک نہ پہنچ پایا ہوتا تو مورخین ان علاقوں کو وغیرہ وغیرہ لکھتے۔ ہم میں سے وہ لوگ جو اپنی زندگی خود کو جانے بغیر، اپنی ذات کو دریافت کیے بغیر گزار دیتے ہیں، ان کی زندگیوں کا انسانیت کے لیے کوئی مصرف نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ زندہ ہوتے ہیں تو آرا غیرہ ہوتے ہیں، مر جائیں تو وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں جن کے مرنے کے بعد ان کی دوسری نسل کو بھی ان کا نام تک یاد نہیں ہوتا۔ یہاں تھوڑی دیر ٹھہریے۔ اگر آپ جیسی زندگی، جیسی بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، ایسی ہی زندگی گزارنے پر راضی اور خوش ہیں، اور اگر آپ اپنی ذات کو جانے بغیر ہی مر جانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی ذات کو دریافت کیے بغیر اور اپنی ذات میں پوشیدہ خزانوں کو ڈھونڈے بغیر ہی مٹی میں مل جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے کہ آپ کی زندگی خود غرضی میں گزر جائے اور آپ کی زندگی کا انسانیت کے لیے کوئی مصرف نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندہ ہوں تو آرا غیرہ اور مر جائیں تو وغیرہ وغیرہ ہوں، اور آپ کے پوتوں تک کہ آپ کا نام یاد نہ ہو، اور آپ دنیا سے ایسے جائیں جیسے دنیا میں کبھی آئے ہی نہیں تھے، تو کتاب بند کیجیے، سر کے نیچے تکیہ رکھیے اور سو جائیے۔ یہ کتاب آپ کے لیے نہیں لکھی گئی۔ لیکن اگر آپ اپنی انا کا بت توڑ کر خدا کو خدائے واحد کی رضا میں، خود کو خدائے واحد کی رضا میں فنا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت رابعہ بصری کے نقش قدم پر چل کر کوئی عظیم مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اقبال کے شہین کی خودی خود میں بیدار کر کے مرد مومن کے منصب پر فائز ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بابا ایک قوم کے فرمان، امید، حوصلہ، خود اعتمادی اور یقین محکم پر عمل کر کے اقوام عالم میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی ذاتی آسائش و آرام کو پس پشت ڈال کر ڈاکٹر عبد القدیر خان کی طرح وطن عزیز کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی ذات کو فنا کر کے عبد الستار ایدھی کی طرح خود کو انسانیت کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بے مصرف زندگی گزارنے کے بجائے ملک و ملت کے لیے کسی میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دینا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے من میں پوشیدہ خزانوں کو استعمال کر کے اپنا نام زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب آپ کے لیے ہی لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا ورق حرف حرف بغور پڑھیں اور اس کو اپنے دل میں اتاریں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ کتاب آپ کو بامقصد منزل کا تعین کرنے میں مددگار بھی ثابت ہوگی اور منزل تک پہنچنے میں چراغ راہ بھی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔